जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजा हमज़ा है फ्रॉम यूके। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल राजा जी फ्रॉम यूके। गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब and press the bell icon and also please share with your friends and family members। आज की जो मेरी वीडियो है वो टाइटल देख के आपको पता तो लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ कि आज की मेरी वीडियो है स्कॉटलैंड के हवाले से कि व्हाट्स द स्टूडेंट लाइफ इन स्कॉटलैंड। इसमें मैं डिस्कस करूँगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं स्कॉटलैंड में। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड एरिया कैसा है। कुछ स्कॉटलैंड इज़ अ नेचुरल ब्यूटी लाइक कश्मीर। तो गाइस, एक तो मौसम की नहीं समझ आती, विद इन 5 मिनट्स कभी हवा स्टार्ट हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है, बिकॉज दिस इज़ द यूके वेदर। इसीलिए कहते हैं कि यूके में 3W का कभी किसी टाइप भी एतवार नहीं करना चाहिए। मैं अंदर बैठ के वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ। बेसिकली आज मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ हूँ क्योंकि आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे वाले दिन मैं शॉप पे आता हूँ। स्कॉटलैंड के बारे में बता रहा था। स्कॉटलैंड बेसिकली ये यूके का एक रीजन है। जैसे कि यूके के रीजन आगे इंग्लैंड आ गया, उसके बाद सेकंड वन आप वेल्स आ गया, नॉर्दर्न आइलैंड आ गया। इसी तरह स्कॉटलैंड यूके का एक रीजन है। और स्कॉटलैंड नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन्स और वाटरफॉल, इन चीज़ों की वजह से बड़ा मशहूर है। बेसिकली जो देखा जाए, जो स्कॉटिश पीपल हैं, स्कॉटलैंड के रहने वालों को स्कॉटिश कहते हैं ना, जो स्कॉटिश पीपल हैं वो ज़्यादा ये इंग्लैंड वालों को लाइक नहीं करते। उनका ये था कि जी हम अलग हो जाएं, अपना रीजन बन जाए हमारा, हम उसमें रहें। 2014 में इनने वोटिंग करवाई, उसमें 55% जो 55% जो रिज़ल्ट आया था वो लोगों ने ये कहा था कि नहीं, हम इंग्लैंड के साथ रहना चाहते हैं, यूके में ही रहना चाहते हैं। और 45% जो आया था वो ये आया था कि नहीं रहना चाहते, यानी कि 19-20 के फ़र्क से रह गया था। ये तो इसकी हिस्ट्री है, ये तो आपको किसी भी जगह पे आप सर्च करें तो मिल जाएगी। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि बताना स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं जो इस टाइम इशू आ रहा है कि यूके के अंदर इंग्लैंड में यूनिवर्सिटीज़ ने वीज़े बंद कर दिए हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटी वीज़े दे रही हैं, वो भी उनकी जो अपना रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हैं। आइट्स होना चाहिए, उसमें इतने बैंड होने चाहिए, उसके बाद आपका एजुकेशन कैरियर में ओवरऑल मार्क्स इतने होने चाहिए, नो गैप, दिस टाइप ऑफ थिंग। तो एज़ कम्पेयर टू दैट स्कॉटलैंड में आप चले जाएँ। स्कॉटलैंड जो क्या है, एक बहुत बड़ा रीजन है। स्कॉटलैंड जो है उस स्पेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत कम है। ठीक है, स्कॉटलैंड की टोटल जो आबादी है वो 50 to 55 लाख टोटल है, एज़ कम्पेयर टू यूके की तो इससे 3-4-5 टाइम्स ज़्यादा है, आई मीन्स इंग्लैंड की। तो स्कॉटलैंड अब ये कह रहा है कि स्कॉटिश लोगों ने, स्कॉटिश जो उनका है, उन्होंने ये कहा है कि जी क्यों ना हम अपने एरिया को आबाद करें। ठीक है, आबाद करने का एक ही हाल था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, क्योंकि इधर आपको पता है लिमिटेड सी फैमिलीज़ होती हैं। ये नहीं कि एक फैमिली के 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, ये सिस्टम नहीं होता। लिमिटेड फैमिलीज़ होती हैं। तो इस वजह से उन्होंने दूर दराज इलाकों में यूनिवर्सिटियाँ ओपन कर दी हैं, यूनिवर्सिटी का कैंपस ओपन कर दिया, कॉलेज का कैंपस ओपन कर दिया, और खुले थोक के हिसाब से स्टूडेंट्स को वीज़े दे रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि जी भाई हम उनके जहन में यही है, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, हम यूके जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता भाई हम किधर जा रहे हैं। तो इस हवाले से स्टूडेंट जब इधर आते हैं वो बाद में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ में पड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। इंग्लैंड में जो क्या है, ठंड की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड में अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्कॉटलैंड में 5 होगा। स्कॉटलैंड को बेसिकली रेनी एंड आइसी एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि उधर हर टाइम स्नो फॉलिंग सर्दियों में हुई होती है। जैसे इधर हवा चलती है, उधर स्नोफॉल हो रही होती है। तो अब जो हैरी पॉटर मूवी तो हर बंदे ने देखी होगी, वो जो पूरी मूवी बनी है वो स्कॉटलैंड में बनी है। उसके बाद इंडियन मूवी जो बॉलीवुड की हमारी, तो हर दूसरी तीसरी मूवी की शूटिंग स्कॉटलैंड में हुई। अगर मूवी की नहीं हुई तो उसके गाने स्कॉटलैंड में बने हुए हैं। एक्सपेंस के लिहाज से अगर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का कंपैरिजन किया जाए तो स्कॉटलैंड इज़ वेरी चीपर दैन इंग्लैंड।
اکاموڈیشن کی بات آپ لے لیں، اکاموڈیشن کی جہاں تک بات ہے، انگلینڈ سائڈ پہ اگر کوئی بھی ایک فلیٹ آپ لیتے ہیں 1 بیڈ روم فلیٹ، اس کا رینٹ منیمم 900 پاؤنڈ ہوگا، میکسیمم 1200 1300 پاؤنڈ ہوگا، فل فرنش فلیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایز کمپیئر ٹو آپ جائیں اسکاٹ لینڈ، میرے پاس ون بیڈ روم فلیٹ تھا، فل فرنش تھا، مجھے وہ ملا ہوا تھا 350 پاؤنڈ میں۔ یونیورسٹیز کی جہاں سے تک بات کی جائے کہ اسکاٹ لینڈ میں ہائی رینک یونیورسٹیز ہیں، لائک ایک یونیورسٹی لندن مین سٹی میں ہے، فار ایگزامپل آپ ایگزامپل لے لیں جی سی یو کی، اسی کا مین کیمپس اسکاٹ لینڈ میں ہے۔ اب جیسے میری یونیورسٹی تھی یو ڈبلیو ایس لندن میں بھی ہے اور یو ڈبلیو ایس اسکاٹ لینڈ میں بھی ہے، لیکن اب ان یونیورسٹی نے بھی ایڈمیشن کلوز کر دیے ہیں، یہ نہیں دے رہے۔ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں انہیں بہتر پتہ ہوگا اس ٹائم کون سی کس طرح کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کل پرسوں ہی میرے ایک دوست نے کنٹیکٹ کیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے، بلکہ اس کا میسیج ابھی میرے پاس ہے، اس نے بتایا میرا ایڈمیشن ہو رہا ہے رابرٹ گارڈن یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ، تو کہہ رہا ہے یہ وہی یونیورسٹی ہے جس میں مجھے ایڈمیشن ملا ہے اور یہ وداؤٹ آئٹس وداؤٹ اینی ٹیسٹ دے رہا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں سرچ کرتا ہوں، کیونکہ میں اسکاٹ لینڈ میں رہ کے آیا ہوں، میں نے سرچ کی، یہ اسکاٹ لینڈ میں نہیں ہے، یہ سمجھے اسکاٹ لینڈ کے ایک کونے میں ہے، اور اتنا دور ہے اسکاٹ لینڈ مین سٹی گلاسکو سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو پہ یہ ہے، ایک سنسان جنگل ہے ادھر، ان نے یونیورسٹی کا کیمپس بنا دیا، ایک چھوٹی سی مارکیٹ بنا دی، ادھر اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے، پھر جاب اپرچونیٹیز ان کے لیے کم ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہ آئیں، آپ لوگ آئیں، لیکن پراپر سرچ کر کے آئیں کہ بھائی یہ یونیورسٹی کدھر ہے۔ اب اسکاٹ لینڈ کے 2 مین سٹی ہیں، ایک اسکاٹ لینڈ کا کیپٹل آ گیا ایڈنبرگ اور دوسرا آ گیا گلاسکو۔ ان 2 میں تو سب اپنے دیسی بندے ہیں، اپنے پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، اس کے بعد انڈین ہیں، سردار ہیں، دوسرے تیسرے سارے لوگ ہیں، ادھر جابس کا بھی کوئی ایشو نہیں۔ ٹاؤن ایریا جتنے بھی ہیں اس میں فارمر فیملیز ہیں، گورے رہتے ہیں، اس میں دیسی لوگ بہت کم ہیں۔ اب جو جابس کی صورتحال تھی کہ جابس ہمیں نہیں مل رہی تھی ادھر، کہیں بھی جائیں وہ کہیں جی آن لائن اپلائی کریں، آن لائن اپلائی کریں، کوئی رسپانس نہ آئے، کسی کو جاب ملے 20 آورس ٹوٹل ملے پر ویک، تو 20 آور تو ہمارا وہ فیسز کیا اپنا ایکسپینس نہیں پورا کر سکتے ہیں ہم ویک کا، تو یہ پرابلم ہوتی تھی۔ اگر ایز کمپیئر ٹو دیٹ اگر آپ گلاسکو میں یا آپ ایڈنبرگ کے قریب ترین کسی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ موسٹ ویلکم، بغیر ٹائم ویسٹ کیے آ جائیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا کہیں بہت دور ہوتا ہے، اسکاٹ لینڈ کے کسی کونے میں ہوتا ہے، تو پلیز اس پہ پراپر سرچ کریں، پھر اس کے بعد اپنی فیس سبمٹ کروائیں، سب کچھ کروائیں۔ کوئی نہیں، ایک یونیورسٹی میں نہیں ہوگا، اللہ پاک آپ کے لیے ذریعہ پیدا کرے گا، آپ دوسری یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، لیکن میک شیور ادھر آ کے آپ 1-2 سال بہت خراب ہوں گے اگر آپ نے یہ کام کیا۔ تو یہ تھی اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹیز کے حوالے سے بات۔ باقی یونیورسٹی ایجوکیشن اتنی خاص کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ ان نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے 6-7 کورس رکھے ہوئے ہیں، مینجمنٹ ہو گئی، پروجیکٹ مینجمنٹ ہو گئی، اس طرح مینجمنٹ کے 6-7 کورسز ہیں، MBA ہوگی، اس میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں، ادھر آئیں جی بس اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروائیں تو ڈگری لے لیں، تو اور اتنا خاص کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم آئے ہم تو کووڈ تھا، کووڈ میں ہماری تو یونیورسٹی بھی ویک میں 1 دن ٹوٹل لگتی تھی، ابھی شاید ویک میں 1-2 دن انہوں نے کر دی ہیں، تو باقی یونیورسٹی لائف کچھ بھی نہیں ہے، چل لائف ہے، اور ادھر آپ کو کام ملے۔ اچھا میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں جس ٹاؤن میں تھا وہ تھا گوروں کا ٹاؤن، اب مجھے جاب کہیں نہیں ملی، لیکن میرے پاس ایک اپرچونٹی تھی، میں اپنا انٹرنیشنل لائسنس لے کے آیا، جب میں ادھر آیا میں نے گاڑی مجھے ملی ہوئی تھی، تو میرے پاس ڈیلیوری کے اکاؤنٹ آ گئے تھے۔ ابھی کے ڈیلیوریز کے اکاؤنٹ اسٹوڈنٹ کو الاؤ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، تو میں نے ڈیلیوری اسٹارٹ کر دی، اور ڈیلیوری از اے ویری گڈ رسپانس فرام ڈیلیوری، ویری گڈ رسپانس فرام ڈیلیوری۔ تو یہ چیز تھی، اگر آپ کے پاس اس طرح کے کوئی نہ کوئی مینز انٹرنیشنل لائسنس آپ لے کے آتے ہیں، پھر آگے کوئی آپ کا بندہ ہے جو آپ کو ڈیلیوری اکاؤنٹ اسپانسر کر دے، یا پھر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی چھوٹے موٹے ہنر ہیں، تو پھر تو بیسٹ ہے، پھر آپ گوروں کے ٹاؤن میں بھی سروائیو کر جائیں گے، ورنہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لائف گزارنا ادھر، تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس کچھ پرانی کلپس پڑی ہوئی تھی، میری 1-2 پڑی ہوئی ہیں، پڑی ہوئی کافی ہیں، لیکن ولاگ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ وہ لگانے کی جگہ نہیں بچی۔ یہ دیکھیں ایسی جگہ تھی، یہ کہ ابھی ایک ٹاؤن تھا مین سٹی، تو اس سے بھی خوبصورت تھی۔ یہ تھی میری ویڈیو اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے، کیونکہ ہر دوسرا اسٹوڈنٹ اب اسکاٹ لینڈ کے لیے اسے اسکاٹ لینڈ میں ایڈمیشن مل رہا ہے، وہ لازمی یہ ویڈیوز دیکھیں، اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اسے بھی پتہ لگے اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اسکاٹ لینڈ، تو پھر آپ
لازمی کنٹیکٹ، ہیلپ چاہیے ہوئی ہم سے جو کچھ ہو سکا کریں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو جو میری ہوگی اس میں اسکاٹ لینڈ پارٹ 2 اس کی جابز اور اس کی بیوٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. پلیز ان ٹچ وتھ مائی چینل، پلیز واچنگ مائی ویڈیو اور گیو می گڈ کمنٹس اینڈ سجیشن. اس سے مجھے موٹیویشن آئے گی اور میں نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آؤں گا. اوکے گائز، دین ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.